بعض لوگ بولتے ہیں بھائی جماعت اہل حدیث بھی فرقہ بھائی بولتے، سنیں نہیں سنیں تم کریں، ہم بولتے ہیں جماعت اہل حدیث صراط مستقیم پر ہے، فرقہ نہیں ہے۔ یہاں پر ان کے اپنے کوئی امام نہیں ہے، اپنی کوئی شخصیت نہیں جن کے پیچھے چلنا، اپنے کسی امام کا لٹریچر نہیں ہے جن کو فالو کر کے اس جماعت میں داخل ہونا۔ یہ وہ راستہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صراط مستقیم بتلایا ہے۔ نبی کی سنتوں کی پیروی کرتے ہوئے، نبی کے طریقے کو فالو کرتے ہوئے ہم اس راستے پر موجود ہیں۔ فرقہ کون؟ جو اس راستے سے ہٹ کر اپنا ایک گروہ بنا لیتا۔ یہ پہلا گروہ ہے، خطرناک گروہ، جو نکلا صحابہ کو کافر کہنے والا اور ان صحابہ سے لڑنے والا اور صحابہ کو کافر کہہ کے میدان جنگ میں اترنے والا، یہ ہے خوارج۔ تو جو 12 اماموں کے عقیدے کو نہیں مانتا وہ ناصبی ہے، وہ کافر ہے، ناصبی کو مطلب کافر، اور اس کو تکلیف دینا یہ حضرت امام جعفر صادق جو ان کے چھٹے امام ہے، اس امام کے ساتھ حج کرنے کا سوال، جبکہ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے کو اللہ تعالی نے حفاظت کیا ہے دجال سے، تعاون سے، میرے قادیان میں بھی تعاون داخل نہیں ہوگا، خود تعاون میں اللہ تعالی مبتلا کیا، اس کو یہیں پر ذلیل کر دیا۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، نبینا و امامنا و قدوتنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ يقول جل وعلا في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ حاضرین مجلس، بزرگوں، عزیزوں، بچوں، نوجوانوں، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مسجد میں ہمیں جمع ہونے کا موقع دیا، اور مجھے آپ لوگوں کے سامنے پہلی مرتبہ اس مبارک مجلس کے ساتھ، مبارک چہروں کے ساتھ بیٹھ کر کتاب و سنت کی روشنی میں حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور حق پرست لوگ کون ہیں اور باطل پرست فرقے کون سے ہیں، ان کے سلسلے میں کچھ تفصیلات بیان کرنے کا اللہ نے موقع دیا ہے۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ جو سننا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عمل میں ڈھال دے، اور یہ سننا ہمارے لیے جہاں علم میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دے۔ اور جس طرح ان مبارک چہروں کو اللہ نے یہاں جمع فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنی جنتوں میں بھی جمع فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ عنوان کو آپ نے سن لیا، کیا عنوان تھا بھائی؟ ہاں جی، باطل فرقوں کے بارے میں کچھ تعارف ہوگا، اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، یعنی صحیح عقیدہ کیا، اور یہ باطل فرقے اس صحیح عقیدے سے جہاں ڈیویٹ ہوئے، جہاں منحرف ہوئے، تو پھر وہ کن گمراہیوں میں چلے۔ اور آج کے دور کے اندر یہ بہت ہی اہم ترین موضوع ہے، کیونکہ ہم میں کے کئی ایک ہیں بھائی ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ، نماز روزے کے پابند ہیں الحمدللہ، لیکن عقیدے کے اعتبار سے کون کس طرح ہے، کس ڈگر میں چلا گیا، کس گلی میں نکل گیا، کس وادی میں گر گیا، یہ ہم میں کو کئی کو نہیں پتا۔ ہو سکتا ہے وہ ہمیں کا اپنا عزیز بھی ہو، قریبی بندہ بھی ہو، اور کسی سے متاثر ہو کے جو وہ
کسی راہ پہ نکل گیا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ اہل حق کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اور باطل پرست جو لوگ اس اہل حق کے عقیدے سے ہٹ گئے ہیں وہ کون لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورۃ انعام میں آیت نمبر 153، اس میں فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا، بے شک یہ، صراطی، میرا راستہ، اللہ کا راستہ، اپنے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے جو بتلایا گیا قرآن کے اندر، یہ میرا راستہ کیسے ہے؟ مستقیماً، بالکل سیدھے سیدھے سیدھے۔ وہی تو دعا کرتے ہیں نا، ہر نماز کے اندر دعا کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اس دعا کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی آپ کی۔ یہ دعا جو نہ کرے نماز کے اندر، اس کی نماز ہی باطل ہے، کیوں؟ سورۃ الفاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی، رکن ہے۔ تو وہی صراط مستقیم کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا، کہ بے شک، هَذَا، یہ، صراطی، میرا راستہ ہے، مستقیماً، جو بالکل سیدھا ہے۔ سیدھے کا مطلب کیا ہے؟ یہ وہ راستہ ہے جو اللہ کا راستہ ہے، اللہ کی جنتوں میں لے جاتا۔ تو کیا کرنا ہے؟ فَاتَّبِعُوهُ، اس راستے کی پیروی کرو، اس راستے پہ چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور تم اور راستوں کی طرف نہ جاؤ، دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا، اور پیروی نہ کرو، السُّبُلَ، جو اور راستے ہیں، اس راستے کو چھوڑ کر اور راستے جو نکلتے ہیں تم ادھر نہ جاؤ۔ ہوگا کیا اگر ادھر چلے جاؤ گے؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو وہ ایک اللہ کا راستہ بھی ایک راستہ ہے نا، اس سے یہ راستے تم کو ہٹا دیں گے۔ کتنے واضح انداز سے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، اور یہ اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، تمہیں تاکید کر رہے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں بات آتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے صحابہ کی مجلس میں آپ نے ایک لمبی لائن کھینچی، آپ بالکل سیدھی لائن، اسٹریٹ لائن۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس کے جانب میں، اس کے رائٹ سائڈ، لیفٹ سائڈ میں آپ نے اور لکیریں کھینچی، اور صحابہ کو سمجھائے یہ لمبی جو لائن جو جا رہی ہے نا، یہ صراط مستقیم، جو سیدھے سیدھے اللہ تک پہنچے، اللہ کا راستہ ہے جو جنتوں کی طرف لے کے جاتا۔ اور یہ آزو بازو میں، رائٹ اور لیفٹ میں جو ٹیڑھی جو لکیریں ہیں، یہ وہ لکیریں ہیں جو صراط مستقیم سے تمہیں ہٹانے والی، یہ وہ راستے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس امت کے اندر صراط مستقیم تو واضح کر دیا گیا، لیکن اس صراط مستقیم سے ہٹنے والے کئی فرقے ہوں گے، کئی جماعتیں ہوں گی، کئی لوگ ہوں گے جو صراط مستقیم سے ہٹ جائے۔ اب اس صراط مستقیم سے ہٹنے والے دو طرح کے فرقے ہیں، کیونکہ اس صراط مستقیم پر جو ہے وہ حق پر ہے، جو اس سے ہٹ گیا، اس کی تعلیمات سے، اس کے عقیدے سے، اس کے منہج سے جو ہٹ گیا، وہ فرقے میں داخل ہو گئے۔ بعض لوگ بولتے ہیں بھائی جماعت اہل حدیث بھی فرقہ، بھائی بولتے سنیں نہیں سنیں، تم کریں، ہم بولتے ہیں جماعت اہل حدیث صراط مستقیم پر یہ فرقہ نہیں ہے، یہاں پر ان کے اپنے کوئی امام نہیں ہے، اپنی کوئی شخصیت نہیں جن کے پیچھے چلنا، اپنے کسی امام کا لٹریچر نہیں ہے جن کو فالو کر کے اس جماعت میں داخل ہونا۔ یہ وہ راستہ ہے جو نبی علیہ السلام نے صراط مستقیم بتلایا ہے۔ نبی کی سنتوں کی پیروی کرتے ہوئے، نبی کے طریقے کو فالو کرتے ہوئے ہم اس راستے پر موجود ہیں۔ فرقہ کون؟ جو اس راستے سے ہٹ کر اپنا ایک گروہ بنا لیتا، یہ فرقہ۔ تو جماعت اہل حدیث ایک تنظیمی جماعت ہے جماعت کے اعتبار سے، لیکن عقیدہ اور منہج کے اعتبار سے وہ وہی ہے جو نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو بتلایا۔
ایک تنظیمی جماعت کے اعتبار سے بھی جماعت کا قیام عمل میں آیا، اس کے سیکریٹری ہیں، اس کے پریسیڈنٹ ہیں، یہ جماعت کی کارکردگی، یہ جماعت الگ چیز ہے۔ لیکن حقیقت میں جو منہج ہے، جو عقیدہ ہے، جو طریقہ ہے، یہ وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہاں پر کسی امام کو فالو کرنا نہیں، تمام امام ہمارے، جب تک کہ وہ نبی کو فالو کرو، وہ ہمارے بھی امام، ہم ان کو ہی مانیں گے۔ کوئی امام ہمارا مخالف نہیں ہے جب تک کہ وہ نبی کی مخالفت نہ کرے۔ نبی ہمارے لیے اہم ہے، ہر معاملے کے اندر نبی علیہ السلام کا طریقہ ہم دیکھیں گے۔ تو صراط مستقیم پر چلنے والی جو جماعت ہے، وہ جماعت اہل حدیث کے فرقے میں داخل نہیں ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ کوئی اگر آپ سے کہتا ہے اس کو بولیں بھائی فرقہ کس کو کہتے ہیں؟ جو فرق کر لے، جو فرق کر لے صراط مستقیم سے، جو فرق کا مطلب جو ہٹ جانا، پھٹ جانا، الگ ہو جانا۔ صراط مستقیم سے جو انسان بھی ہٹ گیا، اس کو شک آ گئی، وہ کسی اور ڈیفرنٹ وے میں چلا گیا، تو پھر یہ فرقہ۔ اور اسی کو اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، مختلف راستوں میں جاؤ گے تم فرقوں میں ہی بڑھ جاؤ گے، صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ گے۔ تو اب یہ ہٹنے والے امت کے اندر کئی لوگ ہیں۔ بعض وہ ہیں جو صرف کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن حقیقت میں اسلام سے وہ نکل چکے۔ علماء امت نے فتویٰ بھی دے دیا کہ مسلمان نہیں، ان کو بھی میں جاننا۔ اور کچھ وہ ہیں جو ہیں مسلمان، لیکن اپنی نادانی کی وجہ سے یا ان کے اکابر کی غلط تعلیمات کی وجہ سے وہ کچھ گمراہیوں کا شکار ہو گئے، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ اسلام سے نکل گئے۔ ان دونوں میں فرق کرنا ضروری۔ پہلے وہ لوگ جو اس امت سے نکل گئے، اسلام سے نکل گئے، اسلام میں کوئی حصہ ان کا نہیں، وہ مسلمان نہیں، چاہے وہ 1000 مرتبہ 1000 دانے کی تسبیح، دیکھیں 1000 دانے کی تسبیح، 1000 دانے کی تسبیح رکھے، میں مسلمان ہوں، ہم مسلمان ہیں، میں مسلمان ہوں، 1000 مرتبہ پڑھے لیکن مسلمان نہیں، کیونکہ ان کا قرآن سے اور ہمارے نبی کے طریقے سے کوئی واسطہ نہیں، اور اپنے آپ کو انہوں نے ایک الگ ہی جماعت بنا کر انہوں نے پیش کیا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں، یہ تینوں کے یہ 3 لوگ ہیں، 3 فرقے ہیں، یہ تینوں کے تینوں وہ ہیں جو ہم کو کافر کہتے ہیں۔ تو صراط مستقیم پہ چلنے والے یہ کافر، یہ جماعت تکفیریہ، ان کو جاننا ضروری ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوا، جو ہمارے ساتھ شامل ہوا وہ مومن ہے، جو ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوا وہ کافر۔ تو ہم تمام ان کے نظر میں کافر تھے۔ جو ہمیں کافر بولے تو کیا ہم ان کو مسلمان کہیں گے؟ اب آئیے ہم یہ 3 فرقے، اب یہ کون لوگ ہیں؟ نام بنام میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ پہلا فرقہ ہے الخوارج، فرقۃ الخوارج۔ دوسرا فرقہ ہے فرقۃ الرافضہ یا شیعہ۔ تیسرا فرقہ ہے فرقۃ القادیانیہ۔ یہ تینوں کہتے ہیں کہ بھائی ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم نبی کو مانتے ہیں، ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں۔ یہ سب کہنے کے لیے ایواش، حقیقت دوسری۔ اب ہم ہر ایک کے اعتبار سے کچھ تو جاننا چاہیے کہ بھئی کیوں کافر ہیں۔ اگر آپ جا کر کہیں اپنے دوستوں سے بھئی خوارج جو ہے یہ کافر ہیں، تو بولیں کہ بھئی خوارج ہیں کون، کیا عقیدہ ہے ان کا، کیوں کافر ہیں، ابھی تو کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، اس کو یاد رکھیں۔ تو اب یہ لوگ کلمہ تو پڑھتے ہیں، خوارج یہ ہیں کون؟ یہ وہ لوگ ہیں جو الخارج عن الاسلام، اسلام سے نکل گئے۔ صحابہ نے لیبل لگایا ان کو، کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ حضرت علی کے خلاف، حضرت علی ان کے تمام ساتھیوں کو کافر قرار دے کر ان سے جنگ کے لیے نکلے تھے۔
حضرت علی اور ان کے ساتھ جو بھی صحابہ تھے وہ سب کے سب کافر، تو ان کے ساتھ جنگ کرنا لازم ہے، تو یہ مومنین علی اور ان کے ساتھ ہی کافر، اور عملی طور پر جنگ انہوں نے کی، جنگ میں شامل ہوئے۔ سن 38 ہجری میں 38 ہجری میں جنگ نہروان میں یہ 12,000 کا لشکر تھا ان لوگوں کا جو قتل ہوا حضرت علی کے ہاتھوں۔ یہ انہی کے افکار کو لیے ہوئے لوگ نکلے ہیں، اگرچہ کہ اس وقت تعداد میں تھے، لیکن حضرت علی کے بعد ان کی تعداد ختم ہو گئی، بکھر گئی، ان کا اجتماع الگ الگ ہو گیا، جو جمع ہوا تھا فوج جمع ہوئی تھی بکھر گئی، اور بہت سارے لوگ قتل ہوئے۔ لیکن آج بھی ان کے افکار کو ماننے والے موجود ہیں، لیکن کم تعداد میں۔ عمان جو ہے، مسقط عمان انہی کے نقش قدم پر ہے، خوارجی عقیدہ ہے ان کا۔ اسی طرح تنزانیہ کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں، حضرموت میں بھی کچھ لوگ ہیں، یہ محدود ہو گئے۔ لیکن یہ خوارج کیوں ہوئے؟ جنگ صفین میں جب حضرت علی اور معاویہ کے درمیان میں کچھ ایسی چیزیں ہوئیں جو جنگ پر لے آئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قتل، آپ کی شہادت سن 35 ہجری میں ہوئی، اس کے بعد حضرت علی خلیفہ بنے۔ سن 35 ہجری میں یہ لوگ، یہ خوارج کیا کیے، انہی کا ٹولہ تھا۔ شروع میں اس کو ذہن میں رکھیں، خوارج اور شیعہ شروع میں ایک ہی تھے، یہ بعد میں پھر سپلٹ ہوئے۔ یہ لوگ حضرت عثمان کے خلاف خروج کیے، مطلب ان کی حکومت کو ٹاپل کر کے حضرت علی کو اوور پاور کرنا، آپ کو حکومت پر لانا، یہ مقصد۔ اس نعرے سے لوگ نکلے، اہل بیت کا نعرہ لگائے کہ عبداللہ بن سبا جو ان سب کا رئیس تھا، دادا تھا، جو یمنی تھا، یمنی یہودی تھا، اور اپنے آپ کو مسلمان بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور اس نعرے کے ساتھ لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا۔ کبھی بصرہ گیا، کبھی کوفہ گیا، کبھی مصر گیا، ادھر سے لوگوں کو جمع کیا۔ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو اہل بیت ہی حقدار ہیں حکومت کے۔ تو حضرت عثمان جو ہے، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان سب غاصب ہو گئے، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم حقدار کو حق دلائیں۔ اور حقدار کون؟ حضرت علی۔ تو ان کو جو ہے منصب پر بٹھائیں، خلافت پہ بٹھائیں، اس تصور کے ساتھ، اس کانسیپٹ کے ساتھ لوگوں کو جمع کیا، اور کئی ہزار کی تعداد میں لوگوں کو جمع کر کے مدینہ لے آئے، اور کئی دن تک محاصرہ حضرت عثمان سے مطالبہ کیا کہ تم ہٹ جاؤ خلافت سے، ہم جس کو چاہے بنا لیں گے۔ حضرت عثمان نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو مجھے خلافت کا لبادہ پہنایا میں نہیں اتاروں گا۔ اور نبی علیہ السلام کی پیشن گوئی بھی تھی، حضرت عثمان کو وصیت بھی تھی کہ عثمان، اللہ تعالیٰ تمہیں جو لبادہ جو عطا کریں گے، جو لباس پہنائیں گے، اس کو نہ اتارو۔ حضرت عثمان نے کہا کہ میں حق پر ہوں، میری ضلالت، میری گمراہی اگر کوئی ہے تو واضح کرو، میں ہٹ جاؤں، لیکن نہیں تو زبردستی میں نہیں اتروں گا۔ تو محاصرہ ہوا۔ پھر اس کے بعد موقع ایسا بھی آیا کہ لوگ محاصرہ کرتے کرتے حضرت عثمان کے گھر میں کودے اور حضرت عثمان کو شہید کیے۔ جب صائم بھی تھے، روزے دار بھی تھے، اور تلاوت قرآن پاک میں مشغول بھی تھے۔ اور بات روایتوں میں آتی ہے کہ جب آپ کی شہادت ہوئی تو خون کے قطرے جو ہے قرآن کریم کے اوراق پر گرے، جس میں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ وہ آیت تھی جس پر آپ کے خون کا قطرات گرے تھے۔ تو حضرت عثمان کی شہادت کے بعد انہوں نے حضرت علی کو زبردستی خلیفہ بنایا۔ حضرت علی نہیں چاہتے تھے، بھئی معاملات سنگین ہوتے جا رہے ہیں، فتنے بڑھ گئے ہیں، تو میں ان فتنوں میں نہیں پڑھنا چاہتا، آپ الگ ہونا چاہ رہے تھے، لیکن زبردستی انہوں نے خلافت کا حقدار قرار دے کر، کیونکہ آئے یہ اسی اعتبار سے ہے نا کہ حضرت علی کو خلافت دی جائے، پھر ان کے اپنے مقاصد جو ہے وہ اپنے پورے کریں گے۔ حضرت علی کو خلیفہ بنا دی۔ تو حضرت علی جو ہے، چونکہ یہ لوگ در کوفہ سے اس طرف کے تھے، تو مدینے میں ان کے مددگار کم تھے، تو حالات کچھ ایسے بنے کہ کوفہ چلے گئے، وہاں پر دارالخلافہ بنا دیا۔
کیپٹل جو ہے ان کی حکومت کا کوفہ رہا۔ اب ایسے موقع پر کیا کیے، یہ جو حضرت عثمان کی شہادت میں جو یہ ہزاروں کی تعداد میں شامل تھے، یہ لوگ حضرت علی کی لشکر میں شامل ہو گئے۔ اب یہاں پر بات کیا ہوئی، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم، ان سب کا ایک جماعت بنی جنہوں نے کہا کہ علی، یہ جو قاتلان عثمان ہیں جو تمہارے لشکر میں، ان سے قصاص لو۔ مظلوم خلیفہ مظلومیت کا شکار ہوا، شہید ہوا، تو ان سے قصاص لینا ضروری ہے۔ حضرت علی کی لشکر میں چونکہ لوگ تھے اور حضرت علی اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ ان کو یہ ہزاروں سے جو ہے قصاص لیا جائے، تو آپ نے معذرت کر دی، کہا کہ میرے وہ حالات نہیں۔ تو یہاں پر بات آگے بڑھتے بڑھتے جنگ جمل واقع ہوئی۔ ایک اشتہادی جو ہے اوپینین کا ڈفرینس آف اوپینین تھا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تھوڑا صبر کرو، حالات سدھر جائیں گے تو انشاءاللہ پھر یہ معاملات بھی طے ہو جائیں گے۔ لیکن وہاں پر کچھ لوگ ایسے تھے جو جلد بازی کر رہے تھے، تو جنگ جمل کا واقعہ، پھر جو جنگ تھم گئی، پھر اگلے سال جنگ صفین پیش آئی۔ یہی مدعا تھا۔ کیا مدعا تھا؟ یہ حالات کے سمجھیں گے تو پھر آپ جو آگے بات سمجھ پائیں گے، میں اس لیے یہ حالات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ مدعا کیا تھا؟ حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے۔ اور وہ کہاں تھے وہ لوگ؟ حضرت علی کے لشکر میں تھے، حضرت علی کی حمایتی تھی، یہی شیعہ حضرت علی کی حمایتی تھی، اور حضرت علی اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ ان سے قصاص لیں، کیونکہ حکومت کمزور تھی ان کی، انہی کے بلبوتے پر حکومت چل رہی تھی۔ تو یہاں پر بھی معاملہ حضرت معاویہ کا اور حضرت علی کا جنگ صفین کے موقع پر پیش آئے۔ حضرت معاویہ کو یہ مطالبہ، حضرت علی نے فرمایا کہ جو بھائی تمام جو ہے حجاز اور پورا علاقہ عرب کا وہ میرے تابع ہو گیا، مجھے خلیفہ مان لیا ہے، تم شام کا علاقہ باقی رہ گا، تم بھی جو خلیفہ مان لو مجھے، اور امت کا اتحاد ہو جائے گا۔ حضرت معاویہ 20 سال سے شام کے گورنر رہے، اور اس کے بعد پھر جو 20 سال، تو 40 سال تک شام کی گورنری تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے تیار ہوں، آپ کو خلیفہ ماننے تیار، آپ افضل ہیں بے شک، آپ کی مخالفت نہیں کر رہا، بس میرا ایک ہی مدعا ہے کہ قاتلان عثمان سے بدلہ لیا جائے۔ قاتلان عثمان سے قصاص لیا جائے۔ اگر آپ نہیں لے سکتے، آپ مجھے چھوڑ دیں، میں ان کو چن چن کے میں قصاص لے لوں گا۔ اور چونکہ یہ لوگ حضرت علی کی لشکر میں تھے، تو حضرت علی نہ قصاص لے سکتے تھے، نہ ان کو ان کے حوالے کر سکتے تھے۔ تو معاملہ بڑھتے بڑھتے پھر جنگ کی صورت آ گئی، جنگ صفین سن 38 ہجری میں۔ تو اس کے بعد چونکہ ادھر بھی مسلمان، ادھر بھی مسلمان، ادھر بھی لوگ شہید ہو رہے، ادھر بھی لوگ شہید ہو رہے، اور لطف کی بات کیا ہے، جنگ بندی کا وقت آ گیا، شام میں واپس جا رہے ہیں لوگ اپنے اپنے کیمپ کو، حضرت علی امامت کر رہے ہیں، معاویہ کے لشکر والے بھی آ کر حضرت علی کے پیچھے نماز پڑھ، اللہ اکبر۔ دن میں جنگ ہو رہی ہے، شام میں نماز ایک امام کے پیچھے پڑھی جا رہی۔ اب یہ صورتحال سے آگے بڑھ کر جنگ بندی پر فیصلہ ہوا، طے ہوا، اور وہ فیصلہ کیا ہوا کہ حضرت ایک حکم بنایا جائے، دو طرف سے بھی ایک ثالث کو مقرر کیا جائے جو آپس میں بیٹھ کر صلح صفائی کا معاملہ کریں اور جنگ بند ہو جائے۔ تو حضرت علی کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری ان کو متعین حضرت علی نے کیا، اور حضرت معاویہ کی طرف سے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، دونوں بڑے بڑے صحابہ، ان کو متعین کیا۔ اب یہ دونوں بیٹھے اور جنگ بندی کے جو نکات ہونی چاہیے وہ سب لکھے گئے، اور پھر فیصلہ یہ ہوا کہ جنگ ختم کر دی جائے۔ اب بڑی اچھی صورتحال ہوئی، مسلمانوں کا خون خرابہ ہونے سے رک گیا، لیکن یہ اب یہاں پر یہ کوئی گروہ پیدا ہوا جن کو ہم خوارج کہہ رہے ہیں۔ یہ حضرت علی کے لشکر میں تھے، جو شروع میں
حضرت عثمان کو قتل کر کے شامل ہو گئے۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا، ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ اٹھے اور کہا کہ علی حق پر تھے نا، ہاں حق پر تھے، پھر جب حق پر تھے تو پھر فیصلہ کرنے کے لیے کسی کو کیوں متعین کیا؟ فیصلہ تو اللہ کا، لا حکم الا للہ، یہ نعرہ لگے، سلوگن لگائے، کیا بولے؟ لا حکم الا للہ، فیصلہ تو صرف اللہ کا، اور اللہ تعالیٰ علی کو جو ہے حق دے دیا ہے، وہ حق پر تھے، تو پھر علی جو ہے اپنی طرف سے صبح صفائی کے لیے، جنگ بندی کے لیے ابو موسیٰ اشعری ان کی ٹیم کو بٹھایا، حکم دوسروں کو بنایا، تو پھر یہ کافر ہو گئے تھے۔ شیطان کیسے گیم کھیلا، بولے حضرت علی ان کی پوری ٹیم جو ہے کافر ہو گئی، جو اس حکم کو مانی، جو اس فیصلے کے اس پنچ کو مانی۔ نہ ہم نہ اس پنچ کو مانتے ہیں، نہ علی کے اس فیصلے کو مانتے ہیں، بلکہ جو لوگ بھی اس فیصلے میں شامل تھے حکم بنانے میں، وہ سب کے سب کافر۔ یہ پہلا گروہ ہے، خطرناک گروہ، جو نکلا صحابہ کو کافر کہنے والا، اور ان صحابہ سے لڑنے والا، اور صحابہ کو کافر کہہ کے میدان جنگ میں اترنے والا۔ یہ ہے خوارج، یہ علی پر خروج کرنے۔ خروج کا مطلب کسی حکومت کو نہ مان کر ان کے اپوزیشن میں وہ کھڑے ہو جائیں اور ان کے ساتھ حملے کے لیے، جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو خوارج۔ اب یہ جب نکلے، ان کا نعرہ کیا تھا؟ لا حکم الا للہ۔ جو بھی سنتا ہے بالکل صحیح بھائی، فیصلہ تو اللہ کا ہونا چاہیے، حکم تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اب تم ایک انسان کو حکم بنا دیے، اس کے فیصلے پر راضی ہو رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی گمراہی ہے، کفر ہے۔ تو جو بھی سنتا، بہت سارے لوگ جو ہے ان کے ساتھ جمع ہو گئے، جہاں تک کہ مقام حرورہ میں یہ لوگ جمع ہوئے۔ ان کو حروریین بھی کہا جاتا ہے، ان کے نام خوارج ہے، حروریین ہیں، اور اسی طرح جو یہ لوگ نہروانیین بھی ہیں۔ موقع نہروان کے علاقے میں یہ جنگ پیش آئی جو حضرت علی اور ان کے درمیان۔ اس سے پہلے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی نے بھیجا ان کو سمجھانے کے لیے۔ اور یہ لوگ پتہ نہیں کون تھے، یہ لوگ جو تھے نا، یہ وہ ایسے لوگ تھے جو بڑے ہی عبادت گزار تھے، دن میں روزے، رات میں تہجد، سجدے کر کر کے پیشانیاں کالی، روزے رکھ رکھ کے جو اپنے آپ کو جو ہے دبلے پتلے کر لیے، بڑے اللہ اور رسول کی باتیں کرنے والوں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق پہلے ہی پیشن گوئی کرتے۔ ان خوارج کے سلسلے میں آپ نے مسلم کی حدیث میں اور دوسرے اور احادیث میں آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو تمہاری طرح ہوں گے، لیکن عبادات میں تم سے بھی آگے ہوں گے۔ ان کے روزوں کے سامنے تم اپنے روزوں کو کمتر سمجھو گے، ان کی عبادتوں کے سامنے۔ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے صحابہ کو کہہ رہے ہیں، اے میرے صحابہ، تمہارے روزوں کے سامنے ان کے روزے آگے ہوں گے، تمہارے عبادتوں کے سامنے ان کی عبادتیں بڑی ہوں گی، لیکن قرآن بھی پڑھیں گے، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، قرآن کا عمل نہیں ہوگا، صرف نعرے لگائیں گے قرآن۔ اور پھر فرمایا یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، یہ لوگ دین سے ایسے ہی نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، کوئی تعلق نہیں۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا اگر میں ان لوگوں کو پالوں تو لَأَقْتُلَنَّهُمْ كَقَتْلِ عَادْ وَثَمُودَ، عاد و سمود جس طرح ہلاک و برباد ہے، اس طرح میں بھی ان کو برباد کروں۔ اسلامی کوئی حصہ نہیں۔ کون لوگ ہیں یہ؟ ہاں، جن کو ہم دیندار کہتے ہیں نا، دینداری بولیں گے نا بھائی، مسجد میں نماز کے لیے آ رہا، بلکہ تہجد گزار ہے، روزے دار ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، اسے کافر بولیں گے؟ نہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر کفر کا فتویٰ لگا دیے۔ وہ قابل گردن زدنی ہے، ان کی گردنیں اڑانی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کو یہ لوگ کافر کہیں، یہ لوگ کافروں کو چھوڑ دیں گے، مسلمانوں کو کافر بنائیں گے۔ جنگ کافروں سے نہیں ہوگی، مسلمانوں سے ان کی جنگیں ہوں گی۔ اور یہی ہوا، تو یہاں سے یہ فرقہ شروع ہوا۔ تو شیعہ سے یہ فرقہ نکلا، لیکن پہلی مرتبہ حضرت علی کو
اور ان کے ماننے والوں کو کافر کہنے والا کوئی فرقہ اگر تھا تو یہ فرقہ، یہ ہے خوارج۔ اب ان کے عقائد کیا ہیں؟ جو ان کو نہیں مانتا، جو ان کے گروہوں میں شامل نہیں ہوتا، وہ کافر۔ تو اس کا مطلب ہم سب کافر ہیں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ جو گناہ کبیرہ کرتا، دین میں تشدد، جو بھی بڑا گناہ کر دے، اگر توبہ نہ کرے تو کافر ہے۔ کوئی بھی گناہ، چوری ہو، زنا ہو، ظلم ہو، کوئی بھی گناہ کرے، اگر توبہ نہیں کرے تو کافر۔ اور کافر کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا، اور جہنم میں بھی جائے گا۔ صحیح ہمارا عقیدہ کیا ہے اہل سنت کا؟ جو جہنم میں جائے گا اپنے گناہوں کی وجہ سے، اگر شرک نہ ہو تو اللہ اس کو نکال دیں گے، وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن ان کے پاس کیا ہے؟ جو بھی بڑے گناہ پر کافر ہوا، توبہ نہیں کیا، وہ جہنم میں جائے گا تو خلود فی النار، ہمیشہ کے لیے جہنم میں نکلے گا نہیں۔ اور جو بھی حاکم بڑے گناہ اگر اس سے سرزد اگر ہو گئے تو پھر اس کو ہٹانا ہے اس پاور سے، نہیں ہٹے گا تو اس کے خلاف خروج کرنا، جنگ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کافر ہو۔ تو تھوک کے بھاؤ جو ہے، یہ کفر جو ہے ان کے پاس بکتا، ان کے زبانوں پر، ان کے اعمال۔ تو حقیقت کے لحاظ سے ظاہری طور پر اگر دیکھا جائے تو بڑے پکے مسلمان، لیکن عقیدے کے اعتبار سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتویٰ لگا دیا کہ لوگ کیونکہ مسلمانوں کو کافر کہنے والے، مسلمانوں کو جہنمی قرار دینے والے ہیں، تو اس وجہ سے یہ لوگ خود ہی کافر ہیں، یہ لوگ خود ہی واجب القتل ہیں۔ تو یہ ہے خوارج۔ اور انہی کی نہج پر چلنے والے مسلمان حاکم کے خلاف اپنا محاذ بنائے، خروج کرے، اس کو اتارنے کے لیے چکر چلائے، یہ کانسیپٹ ہمارے بعض مسلمان جماعتوں کے اندر بھی آیا۔ اگر میں کھل کر کہوں تو جماعت اسلامی کے اندر ایک کانسیپٹ موجود ہے، برا نہ مانے، لیکن یہ کانسیپٹ موجود ہے۔ خوارج کا کانسیپٹ ان کے اندر یہ ہے، ہماری مسلمانوں کی جماعت، ہم لوگ کافر نہیں کہتے، لیکن وہ کانسیپٹ ان کے اندر بھی، اور اسی طرح کے بعض اور جماعت کے لوگوں کے اندر بھی یہ کانسیپٹ آیا کہ جو بھی مسلمان حاکم ہے اس کی برائی کرنا، اس کے خلاف بولنا، اس کی عظمت کو تار کرنا، اگر ہو سکے تو اس کو ہٹا کے کسی اور کو بٹھانا، یہ کانسیپٹ کے تحت ملے وہ لوگ جو الاخوان المسلمون ہیں، جو مصر کی جماعت ہے، اور کچھ اور لوگ بھی ان کے ساتھ ہوئے۔ ان سب کا عندیہ کیا، ان سب کا مقصد کیا ہے؟ وقت کا حاکم چونکہ مسلمان تو ہے لیکن وہ شریعت کا پابند نہیں ہے، لا حکم للہ، وہی جو ہے یہ حکم کس کا چل رہا ہے؟ اللہ کا چل رہا ہے۔ یہاں پر اگر انسان کا حکم وہاں پر اس کی شریعت، اس کا قانون نافذ کر دیا گیا تو یہ کافر ہے۔ ان کو ہٹانے کے چکر میں یمن سے ہٹائے، یمن کی بربادی، ہٹانے کے چکر میں سیریا سے ہٹائے، آج تک حالات سدھرے نہیں، ہٹانے کے چکر میں جو ہے الجزائر کو ہٹائے، وہاں کے سے الجیریا، جتنی بھی عرب کنٹریز کے اندر ہے، سوڈان بھی شامل ہے، جہاں جہاں بھی وقت کی حکومت کے خلاف یہ لوگ اٹھے، وہاں کے تخت کو ٹوپل کیا، نیچے گرایا، اور آج تک نہ ان کا اپنا بندہ بیٹھ سکا، اور بیٹھا بھی تو جو ہے اس طرح کی حکومت نہیں چل سکی جس طرح وہ نعرہ لگا کے اٹھے، امن ختم ہو گیا۔ اسی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا، جب مسلمانوں کی کوئی جماعت اگر کسی حاکم پر متفق ہو گئی تو پھر اس کے خلاف خروج نہیں کرنا، اس کے خلاف اٹھنا نہیں ہے، اس کی حکومت کے خلاف اپنا نعرہ نہیں لگانا۔ اور نعرہ لگانے والا اگر کوئی اٹھتا ہے، مسلمان متفق ہو گئی ایک مسلمان حاکم پر، اب اس کے خلاف کوئی اٹھتا ہے کہ بھئی یہ آدمی برابر نہیں، کسی اور کو بٹھاؤ، اس کی حکومت ختم کرو، ہم اس سے بہتر آدمی کو لا کر بٹھائیں گے، یہ جو کانسیپٹ ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو بھی یہ نعرہ لگاتا ہے اپوزیشن میں، اس کا علاج پتہ ہے کیا ہے؟
آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کا علاج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتلوہ، اس کو قتل کر دو، کائنا من کان، وہ کوئی بھی ہونے دو، کتنا ہی بڑے خاندان کا ہے، آل رسول ہے، بڑا نیک پارسا ہے، ارے بھائی حکومت کا جو وہ زیادہ حقدار ہے، یہ سب کم، حکومت بننے سے پہلے اس حاکم پر متفق ہونے سے پہلے ممکن ہے، لیکن ایک حاکم پر متفق ہو گئے مسلمان تو پھر وہاں پر کوئی ایک بندہ بھی روکتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس کو ختم کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ اٹھے گا آج، اس کے بعد جو ہے 1000 بنیں گے، لاکھ بنیں گے، ہزاروں کا لشکر بنے گا، دو طرف ہی مسلمان شہید ہوں گے، ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کا خون بچانے کے لیے آپ نے علاج کیا پیش کیا؟ اس جو اٹھا ہے نا اس کو ختم کر دو، وہاں سے بات نہ رہے، بانس نہ بجے بانسری، یہ بانس اٹھا نا وہیں سے بند کر، یہ ہے علاج۔ تو یہ کانسیپٹ آپ دیکھیں گے ہماری بعض جماعتوں کے اندر یہ موجود ہے، کیونکہ اخوان المسلمون کے ساتھ ہی جو ہے جماعت اسلامی بھی بنی، اور دونوں سید قطب بھی اور سید ابوالعلا مودودی، یہ دونوں جو ہے ایک ہی کانسیپٹ کے تحت وہ وہاں اٹھے مصر میں، یہ یہاں اٹھے انڈیا میں، تو وہ افکار ایک ہی۔ تو خوارج کے افکار یہاں بھی پائے جاتے ہیں۔ تو اہم ترین فکر کیا ہے ان خوارج کی؟ اس کو سمجھیے، اس کو ذہن میں رکھیے کہ وقت کی حکومت کے خلاف اگر مسلمان حکومت ہے تو اس کے خلاف نہ اٹھنا ہے نہ کچھ بولنا، نہ اس حکومت کو کمزور کرنا۔ آپ اگر ہاں ٹھیک ہے، اگر دیکھ رہے ہیں بھائی غلطیاں ہیں، ٹھیک، اب ان غلطیوں کا مداوع کیا کریں؟ آپ کر سکتے ہیں تو مداوع کریں، جو بھی لیڈرز ہیں یا جو بھی حکومت کے کارندے ہیں ان سے ملیں اور ان خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، سری طور پر، علانیہ طور پر۔ کئی لوگ جو ہے اعتراض کرتے ہیں، بھائی بڑے بڑے علماء ہیں سعودیہ کے اندر، دیکھیے کانسیپٹ جو کتنا ہمارے دماغوں پر اثر کر گیا، دیکھیے کہ کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں بھائی سعودیہ کے اندر بڑے بڑے علماء ہیں، بھائی شیخ صالح فوزان ہے، جو شیخ جو ہے کیا نام ہے فوزان ہے، اور دوسرے اور کئی ایک ہیں ان کے مرتبے کے قریب کے باقاعدہ کبار علماء کی ٹیم ہے، لیکن کبھی حکومت کے خلاف وہ کچھ بولتے نہیں۔ سعودیہ میں کیا کیا نہیں ہو رہا، کلبس کھل گئے، یہ ہو گیا، سنیما تھیٹر کھل گئے، یہ سب ہے، برائی نہیں، لیکن سعودیہ بھی کوئی مقدس حکومت نہیں، مقدس حکومت نہیں، انہوں نے دعویٰ نہیں کیا ہمارے اندر کوئی غلطی ہے ہی نہیں، انسان ہے، غلطیاں ہوں گی، ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں، لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ اگر آپ پورے مسلمان حکومتوں کو دیکھ لیں تو ان سب میں جو بہتر حکومت اگر آپ قرار دیں تو کون ہے؟ سعودیہ۔ جتنا خیر وہاں پر ہے، اتنا کچھ گیا گزرا دور ہے، اتنا کچھ شر آ گیا ہے، اس کے باوجود بھی خیر وہاں زیادہ، اور جہاں جہاں خیر کی کوشش کرتی ہے ان حکومتوں کو ٹاپل کیا گیا، وہاں کوئی خیر ہوا؟ سیریا میں، یمن میں، الجزائر میں، مصر میں، سوڈان میں، جہاں جہاں بھی حکومتوں کو گرایا گیا اسی افکار کے لوگوں نے، وہاں کیا خیر آیا؟ جو خیر تھا وہ بھی ختم۔ اب یہاں جو ہے آپ اگر اپوز کر رہے ہیں تو اپوز کا طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ آپ سری طور پر وقت کی حکومت کے کارندوں سے یا وہ جو سربراہ ہے اس سے ملیں، سری طور پر نصیحت کریں، جہری طور پر اجازت نہیں ہے۔ اور وقت کے علماء کے بارے میں جو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ یہ لوگ بولتے نہیں، منہ نہیں کھولتے، آپ کو معلوم منہ نہیں کھولتے، یہ لوگ تو منہج صحابہ پر ہیں میرے بھائی۔ منہج صحابہ یعنی کہ اعلان کھلم کھلا وقت کے حاکم کے خلاف اول فول بکیں۔ منہج صحابہ یہ ہے کہ سری طور پر جا کے جب غلطی دیکھتے تو اس حاکم کو سمجھاتے تھے، یہ سری طور پر ہونا، تاکہ لوگوں کے سامنے حکومت کی طاقت کمزور نہ ہو جائے، لوگ یہ نہ سمجھے بھئی یہ بھی اپوزیشن کھڑا ہے ہم اس کے ساتھ ہو جائیں گے، پھر اپوزیشن والا مسئلہ آئے گا، پھر معاملہ خون خرابے پر ختم ہوگا۔ تو اگر آپ نصیحت کر سکتے ہیں تو سری طور پر نصیحت کریں،
اور ان میں سے کئی ایک جو کبار علماء کو میں خود جانتا ہوں شخصی طور پر، یہ لوگ جو ہے ان کی شخصی جو ہے جو مجلسیں جو ہوتی تھی بلکہ ہوتی ہیں اس میں برابر نصیحت کرتے، وہاں برابر امر بالمعروف نہی عن المنکر فریضہ انجام دیتے۔ اب یہ اور بات ہے کہ وقت حکومت مانے نہ مانے وہ حکومت کا مسئلہ، لیکن کہ بولنے کا جو مسئلہ ہے وہ تو برابر جو ان کا فریضہ وہ انجام دے رہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ منبر پر کھڑے ہو کر جو اعلان خطبے میں بولے، اور یہ بولنا اعلان خطبے میں حکومت کے خلاف یہ جائز نہیں ہے، یہ منہج سلف نہیں ہے، یہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ خروج کا طریقہ یا خوارج کا طریقہ۔ تو اس سے اپنے آپ کو بچانا۔ ہاں اگر آپ نہیں کر سکتے، ہاں بھائی ہماری اتنی طاقت نہیں، اتنی پہنچ نہیں، ہم جا کے ان کی اصلاح کریں، ان کو جا کے بولیں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ آپ ان کے لیے دعا کریں، ان کے خلاف نہ بولیں، ان کے خلاف نہ کھڑے، ان کی ہدایت کے لیے، ان کے راست بازی کے لیے، ان کے صحیح طریقے پر حکومت چلانے کے دعا کریں۔ ہو سکتا ہے اللہ آپ کی دعا قبول کرے اور حالات پیدا کرے، لیکن ان کی پیٹھ کے پیچھے برائی کرنا، ان کو گالی دینا، اول فول بکنا، یہ فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ حرامی ہے، یہ وہ، ہمارے اپنے جو ہے مجلسوں میں کیسی باتیں کرتے ہیں، کیسی گالیاں، ان سے کیا ہوتا ہے؟ ہماری نیکیاں کم ہوتی ہیں اور ہماری نیکیاں جو ہے ان کو ٹرانسفر کر دی جاتی، پہلے سے ماشاءاللہ جو بڑے نیکیاں بولے، ہاں وہ ان میں نیکی چھوٹے چھوٹے جو نیکیاں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں ان کی برائی کر کے، فائدہ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ ہے خوارج کا منہج، خوارج کا طریقہ۔ یہ پہلا گروپ ہے جو اسلام میں خارج ہوا، ظاہر ہوا وقت کی حکومت کے خلاف۔ ان میں مین ٹارگٹ حضرت علی اور ان کے ساتھی تھے، ان کا لشکر تھا، ان سب کو کافر قرار دیا۔ اور دوسرے نمبر پر شیعہ، جن کو میں رافضہ کہتے ہیں۔ ٹائم ہے جی کتنا وقت؟ 20 منٹ، ٹھیک، تو تھوڑا سا ہم جو اس کو سمیٹتے ہیں معاملے کو۔ دوسرا نمبر ہے شیعوں کا۔ شیعہ بھی، ان کا بھی اصل منہج کیا ہے؟ ان کے پاس تمام صحابہ کافر سوائے 4 یا 5 کے، جس میں حضرت علی شامل ہیں، ابو ذر ہیں، سلمان فارسی ہیں، اور 1-2 صحابہ، حسن حسین، یہ مومن، یہ مسلمان۔ باقی سب حضرت ابو بکر سے لے کر آخری صحابی تک، 110 ہجری میں آخری صحابی کا انتقال ہوا، سب کے سب کافر۔ کافر کا فتویٰ ان کے پاس بھی، کافر کا فتویٰ ان کے پاس۔ لیکن دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ خوارج کے پاس صرف حضرت علی اور ان کے جاننے والے، ان کے ماننے والے، حضرت معاویہ ان کا لشکر، اس میں جو لوگ تھے وہ کافر، کیونکہ دو حکم کے لیے جو مان گئے تھے نا، ثالثی کے لیے مان گئے تھے، یہ دونوں جو ہے جو ٹیمز کافر، سب کو کافر نہیں بولے وہ لوگ۔ لیکن شیعہ کیا ہے؟ یہ لوگ حضرت علی اور اہل بیت کو، ان کی حمایت میں، ان کو بچاتے ہوئے باقی تمام صحابہ کو کافر۔ کیوں بھائی کافر؟ کیوں کافر؟ کافر اس لیے کہ حضرت علی کے بعد خلافت، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت ان کے اپنے عقیدے کے مطابق حضرت علی کو ملنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر نہیں دیے، ظالم ہے، کافر ہیں۔ حضرت عمر نہیں دیے، ظالم ہے، کافر ہیں۔ حضرت عثمان نہیں دیے، ظالم ہے، کافر ہیں۔ تو اب یہ 3 بھی جو ہے کافر ہیں، اور ان کا ساتھ دینے والے صحابہ تھے نا اس دور میں، ازواج مطہرات تھے نا، وہ سب کافر۔ اب مومن کون؟ حضرت علی۔ اب پھر اس کے بعد ان کے حضرت علی کے بعد حسن کے بعد حسین کے بعد جو ہے زین العابدین، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سلسلہ 12 امامی چل رہا۔ اب ان کے عقائد کے مطابق کیا ہے؟ جتنے صحابہ ہیں وہ 5 کو چھوڑ کے باقی سب کافر۔ ابھی کافر جو ہوئے ان کے عقیدے کے مطابق، وہ 12ویں جو امام جو ہے نا، وہ پیدا ہونے سے پہلے غائب ہو گئے، بعض روایات میں، بعض روایات پیدا ہوتے ہی غائب ہو گئے، بعض روایات میں 2-3 سال کی عمر میں تھے۔ وہ جو ہے جو مصحف فاطمہ تھا، کیونکہ ہمارے قرآن کو تو نہیں مانتے، ہمارا مصحف ہے نامکمل ان کے پاس مکمل مصحف جو ہے وہ ان کے پاس، ان کے امام کے پاس، حضرت علی سے جو وہ ٹریول ہوتا ہوا 12ویں امام کے پاس پہنچا۔ کہ 12ویں امام کیا کرے، وہ جو مصحف جو تھا تقریباً 40 پاروں اتنا، ہمارے 30 پارے ہیں نا، 10 پارے اور اتنے جو ان کے
زیادہ ہیں جو علی اور اہل بیت کے شان میں نازل ہوئے، جس کا ابو بکر عمر نے جلا دیا. یہ ان کا عقیدہ ہے، ان کی کتابوں پہ لکھا ہوا ہے. تو اب وہ مصحف جو اصل مصحف ہے وہی ہمارا، اور وہ مصحف لے کر آئیں گے ان کے 12ویں امام، اور جب وہ آئیں گے تو پھر وہ مصحف پر جو عمل ہوگا. اور اہل بیت کی شان کو بڑھانے کے لیے سب سے پہلے اہل بیت سے جو غداری کیے، جو ظالم بنے حضرت علی کی خلافت کے سلسلے میں، وہ سیدھے مدینہ پہنچیں گے اور حضرت ابو بکر کو اٹھائیں گے، زندہ کریں گے، کوڑے ماریں گے، سولی پر لٹکائیں گے. حضرت ابو بکر کو زندہ کریں گے، حضرت عمر کو زندہ کریں گے، سولی پر لٹکائیں گے. حضرت عثمان کو زندہ کریں گے، سولی پر لٹکائیں گے. حضرت عائشہ کو اٹھائیں گے، زنا کے نعوذ باللہ کوڑے ماریں گے، اور پھر ان کو سنسار کریں گے اور شریعت کا حکم نافذ کریں گے. اس کے لیے آئیں گے 12ویں میں، اس کے لیے منتظر. آپ دیکھیں گے ان کی نمازوں کے اندر بھی، ان کی دعاؤں کے اندر بھی، اللہم عجل الفرج، اللہم عجل الفرج، اے اللہ ہمارے لیے کشادگی پیدا کر، اور 12ویں امام پر اللہ لے آ، ہماری حکومت کو قائم کر. اب ان کے امام جو آئیں گے تو پہلا کام یہی کریں گے، وہ مدینہ آ کر نکلیں گے عراق سے، عراق کی کسی غار سے نکلیں گے، اور وہاں بھی جہاں ان کی حکومت ہے وہاں پر جو ہے اس غار پر آج بھی پہرے دار موجود ہے، ان کے اپنے عقیدے کے مطابق کبھی بھی نکل سکتے ہیں وتھاؤٹ اینی انفارمیشن، کبھی بھی نکل سکتے ہیں. تو 24/7 کوئی نہ کوئی جو ہے وہاں پر اس غار کا پہرا دیتا. وہ آئیں گے تو گھوڑے کو سوار کر کے لے کر آئیں گے، اور نکلیں گے تو کہاں پہنچیں گے؟ سیدھے مدینہ پہنچیں گے. پہلا کام کیا کریں گے؟ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان اور حضرت عائشہ، حفصہ، ان کو اٹھائیں گے، ان کو سولی پر لٹکائیں. یہ ہیں وہ رافضہ، وہ شیعہ جن کو ہم کہتے ہیں کہ سنی مسلم بھائی، سنی شیعہ بھائی بھائی. ہم ان کو بھائی بھائی بولتے، لیکن وہ ہمیں بھائی نہیں سمجھتے. وہ ہمیں کہتے ہیں جو شیعہ نہیں بنتا ہے وہ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، اور جو ان کے عقیدے کے مطابق نہیں ہے وہ ہے ناصبی کا استعمال کرتے ہیں. اور ناصبی کے کافر کے معنی، جس کا دشمنی پکی ہو، نصب العدا، دشمنی جو ہے بالکل پکی ہے، اس طرح کی جنگ والی. تو ہم مومنین ہیں، تم کافرین. اور قرآن کے سلسلے میں ان کا عقیدہ کیا ہے؟ قرآن مکمل نہیں ہے، قرآن وہ اصل موجود نہیں ہے، کیونکہ 10 پارہ اتنا جو ہے اہل بیت کی شان میں نازل ہوا، جس کو ابو بکر عمر نے جلا دیا. وہ قرآن نہیں. اور محمد رسول اللہ کے بارے میں خود بھی ان میں کئی فرقے ہیں. سب سے قریب فرقہ ہمارے ساتھ زیدیہ، جو ہم کو کافر نہیں کہتے، لیکن پھر بھی ابو بکر عمر کو وہ حقدار نہیں سمجھتے خلافت کا، لیکن ہم کو کافر نہیں کہتے. جو یمن کے اندر ایک مقام پر زیدیہ. باقی یہ جو اثنا عشریہ، جو 12 امامی جو فرقہ، یہ تو کھلا جو ہے ان کے پاس کفر ہے، شرک ہے. ان کے نعرے ہی یا حسین. اب دیکھیں گے محرم میں دیکھ کون سا پنجہ ایسا تھا جو یا حسین جہاں پر نہ لکھا گیا ہو، نہ جو پکارا گیا ہو، کیونکہ ان کے پاس حسین اور علی سب کچھ ہی ہیں. مولا علی مشکل کشا، کائنات، مولا کائنات کون؟ مولا کائنات ہمارے پاس اللہ تعالیٰ، ان کے پاس علی، کیونکہ خدا علی کی شکل میں، خدا علی کی شکل میں، تو اسی لیے علی کو پکارتے ہیں. تو ان کے بیٹے ایک اور منتقل ہو گئے علی کے بعد، حسین. تو اب یہ شرکیہ عقیدے تو ہمارے مسلمانوں کے پاس بھی ہیں بھائی، ہے نہیں؟ قبروں پر، مزاروں پر جا کے پکارتے ہیں. لیکن فرض کیا ہے؟ یہ شرکیہ عقیدے ان کے اپنے حد تک ہیں، اور یہاں پر شرکیہ عقیدے آگے بڑھ کر جو ان شرکیہ عقیدے کو نہیں مانتا وہ کافر. صحابہ کافر، ازواج مطہرات کافر. یہ وہ مصیبت ہے جو تمام مسلمان، دنیا کے تمام مسلمانوں کو ان کے نظر میں گرا دیا، اور ان سب کو کافر انہوں نے بنا دیا. اب مسئلہ کیا ہے؟ جہاں کہیں بھی کوئی سنی ہو، اس کو چونکہ کافر ہے، دشمن ہے، تو اس کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. مار سکتے ہیں تو مارو، اگر ان کی حکومتیں گرا سکتے ہیں گرا دو. آج تک جتنی سنی حکومتیں گری ہیں، چاہے بغداد کی ہو، چاہے میسور کی ہو، چاہے بنگال کی ہو، جہاں بھی مسلمان حکومتیں گری تو انہی شیاطین کی کارکردگی سے، انہی شیعوں کی.
تاریخ اٹھا کر پڑھیے. یہی اصل میں وہ رول ادا کیے جس سے مسلمان حکومت گر گئی. اندر سے مخبری کر کے، ان کے اندر سے دروازے کھول کے، اندر سے گٹھ جوڑ کر کے مخالفین سے. کچھ نہ صحیح آپ ان کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو دھوکے میں مبتلا کرنا، کہیں تکلیف دینا یہ عبادت ہے. بلکہ ان کی کتابوں کے اندر یہ بات بھی ہے، کیونکہ ریکارڈ ہو رہا ہے، کئی جگہ پہنچ سکتا ہے، پہنچے، مجھے کوئی حرج نہیں ہے. ان کی کتابوں کے اندر جو چیزیں موجود ہیں وہی میں پیش کر رہا ہوں. میرے پاس ثبوت موجود ہے ان کے خلاف، جو کچھ بھی میں کہہ رہا ہوں وہ باتیں آتھینٹک ہیں. یہاں تک لکھا گیا ہے ان کے اکابر نے کہ جو سنی مسلمان کو، مطلب سنی کا مطلب جو مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہے کا مطلب جو ان کے عقیدے کو نہیں مانتا، ان کے 12 اماموں کو نہیں مانتا. تو جو 12 اماموں کے عقیدے کو نہیں مانتا وہ ناصبی ہے، وہ کافر ہے. ناصبی کا مطلب کافر. اور اس کو تکلیف دینا یہ حضرت امام جعفر صادق جو ان کے چھٹے امام ہے، اس امام کے ساتھ حج کرنے کا ثواب. جھوٹ بولنا، تکلیف دینا، تقیہ ایک ان کے عقیدے میں ایک تقیہ کہتے ہیں. تقیہ کا مطلب ان کا جو عقیدہ ہے وہ غیر مومن پر ظاہر نہیں کرنا. مومن ہے، مومن تو ٹھیک ہے، ہم دونوں بھائی بھائی، یہ ہمارا عقیدہ ایک. عقیدہ ایک نہیں ہے، ناصبی کافر. جو غیر مومن پر اپنا عقیدہ ظاہر کرے وہ گنہگار. اپنے عقیدے کو ظاہر نہیں کرنا. اسی وجہ سے آپ کسی بھی رافضی کو، شیعہ کو پوچھ، بھائی تمہارا عقیدہ یہ ہے، صحابہ کافر، استغفر اللہ کون بھی بولے نہیں، ایسا نہیں. کیوں؟ جھوٹ بولنا ثواب کا کام. جھوٹ بولتے جاؤ، امام جعفر صادق ان کے چھٹے امام، ان کے حج کا ثواب پاتے جاؤ. یہ تھی. تب کبھی کسی رافضی سے منہ کھلوا نہیں سکتے کہ بھئی تمہارا یہ عقیدہ، صاف انکار کرنی. پکڑے گئے کہاں؟ ان کی کتابوں سے. ہاں اگر یہ کہتے ہیں بھائی ہاں بھائی وہ کتابوں میں لکھ دیا گیا، بھائی ہم نہیں مانتے، ٹھیک ہے نہیں مانتے بولتے اعلان کرو، بول دو میں ان کتابوں کو نہیں مانتا، یہ کتابوں کے لکھنے والے جو ہیں ان کو نہیں مانتا. تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے بھائی، پھر تو آپ جو ہے ابھی سننا ہو گئے، آپ صحابہ کو جو ہے ترحم کرنے والوں. یہ لوگ صحابہ سے برات تبرہ کرتے ہیں. تبرہ کا مطلب ہم اسے بیزاری، وہ جہنمی ہم جنتی، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں، ان پر لعنتیں. نمازیں پڑھتے ہیں، اب یہ نمازیں بھی جو ہے امام کی نمازیں، امام جس طرح کہے اسے نماز پڑھنا. اور جب نماز پڑھیں گے تو ان کا سجدہ کربلا کی مٹی پر ہونا. کربلا میں کون ہے بھائی؟ کون ہے؟ حضرت حسین. کربلا کی مٹی پر جب سجدہ کرنا تو پھر سجدہ کیسے کر رہے ہیں؟ اللہ کو یا حسین؟ یہ نماز ہے. اور نماز جب ختم ہوتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ کبھی ساتھ میں کھڑ کر دیکھیں، ہم حرم میں دیکھتے تھے، نماز ختم کرتے کرتے ایسا 3 مرتبہ ایسا ہاتھ ماریں گے، اس سے نماز ختم. تو یہ رافضی سے بات ہوتے ہوتے جو ہے یہ بات ظاہر ہو گئی. بلکہ ان کی کتابوں کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے کہ 3 مرتبہ یہ 3 صحابہ پر لعنت بھیجتے. اللہم العن علی ابی بکر ایک بار، اللہم العن علی عمر دوسری بار، اللہم العن علی عثمان. اے اللہ لعنت بھیج عمر پر، ابو بکر پر، عمر پر، عثمان پر. نماز ختم. ہماری نماز سلامتی سے ختم ہوتی ہے، ان کی نماز لعنتوں سے ختم ہوتی ہے، اور پھر بھی ہم ان کو مسلمان مانتے. تو امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ان لوگوں کو کافر قرار دیا ہے، لیکن اجماع اس لیے نہیں ہوا کہ ان سے جب پوچھا جاتا ہے تو اقرار نہیں کرتے. اقرار کریں گے تو بھائی آپ کے بارے میں فتویٰ لگائیں گے نا. بولتے نہیں بھائی ہمارے پاس وہ عقیدہ نہیں ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. کون بول رہے ہیں؟ غلط بول رہے ہیں ہمارے پاس. لیکن جو ہے جتنی کتابیں ان کے اپنے سورس سے باہر آئی ہیں، ان کتابوں کے اندر چیزیں موجود ہیں، انکار نہیں کر سکتے. اگر آپ ان کا نہیں مانتے، اگر کہہ رہے ہیں تو پھر آپ انکار کر دیں ان کتابوں کا. ان لوگ جو لکھے ہوئے ان رائٹرز کا انکار کر دیں. جب ان رائٹرز کو یہ لوگ بڑے ائمہ میں جو شامل کرتے ہیں، امام طبرسی ہے ان کے پاس، کلینی ہے جس نے جو وہ جھوٹ اور حدیث کے نام پہ وہ جو ہے باتیں لکھی ہیں،
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے، سب جھوٹ کا پلندہ، اور وہ ان کے پاس بخاری سے زیادہ جو اس کا تقدس ہے۔ ہمارے پاس بخاری جتنی جو اہم کتاب ہے اس سے کہیں زیادہ، ہماری بخاری کو نہیں مانتے، اس سے کہیں زیادہ وہ اس کی کلینی کی لکھی ہوئی الکافی کو مانتے، اور اس میں پوری بکواس، ان کتابوں کا انکار کرتے۔ تو یہ عقیدے جو ہے ہمارے، جو عقیدے اہل سنت یا سلف کے جو عقیدے ہیں جو صحابہ کے بارے میں، کہ صحابہ سب جو ہے عدول ہیں، اور ان صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے ٹیگ دے دیا، لقب لگا دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور وہ سب جو جنتی ہیں۔ یہ جو ہے اللہ اس کے رسول کا فیصلہ ہے، یہ اور بات ہے، اس کے اندر مراتب ہیں، چھوٹے بڑوں کا مرتبہ ہے۔ اس اعتبار سے ہم کسی صحابی کو برا بھلا نہیں کہیں گے، کسی صحابی سے تبرہ نہیں کریں گے، کسی صحابی پر لعنت نہیں بھیجیں گے، ہر صحابی کے ساتھ ہماری محبت ہے، چاہے وہ معاویہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے عمر بن عاص ہی کیوں نہ ہو، چاہے جو ہے ان کے ساتھی ہی جو لوگ جو صحابہ تھے وہ کیوں نہ ہو، ہر صحابی کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے، اور صحابی کی عظمت اپنی جگہ مسلم ہے، اور کوئی انسان جو غیر صحابی ہے وہ صحابی کے درجے کو پہنچ نہیں سکتا۔ ان کے پاس مسئلہ کیا ہے؟ جتنے صحابہ ہیں سب کافر ہیں، سوائے وہ 5 کو جو وہ گھی میں سے کچھ نکالتے ہیں، اس طرح نکال لیتے ہیں، مکھن سے جو بال، جو مکھن سے نکالنے والے بالوں کی طرح 5 کو نکال کے باقی پورا مکھن خراب ہے، اور پورے کے پورے جو کافر ہیں جہنمی نہ ہو۔ تو یہ صحابہ کو، جن صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے جنتی قرار دیا، ان صحابہ کو جہنمی قرار دیں، کافر قرار دیں، تو ہم ان کو کیسے مسلمان؟ وہ لوگ مسلمان؟ یہ مسئلہ ہے۔ یہ دوسرے لوگ، تیسرے لوگ تو دیکھا قادیانی، یہ بھی معلوم ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ قرآن کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، وہی آخری نبی ہے، آپ کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے جو حق پر ہو۔ ہاں، نبوت کے دعوے دار آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثون کذابون دجالون، 30 جھوٹے نبی آئیں گے جو جھوٹے ہوں گے، جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن وہ سب کے سب جھوٹے ہوں گے۔ اور یہ سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے ہی شروع ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انتقال نہیں کیے، تو اسی وقت جو ہے 3 جھوٹے نبی اسے کھڑے ہو گئے، اور ایک تو آ کر اللہ کے سے ملا بھی، جو امامہ کا مسلمہ کذاب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے اس نے کہا کہ ہم 50-50 کر لیں گے، بھائی تم بھی نبی میں بھی نبی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہاں سے مار بھگائے، کہا کہ یہ تم جھوٹے ہو، کذاب ہو۔ پھر اس کے بعد صحابہ کے دور میں مارا گیا جنگ امامہ میں، اور اسود عنسی تھا یمن کا، وہ بھی اس وقت اللہ کے رسول کے دوری میں وہ بھی جو یمن کے علاقے میں اپنے آپ کو نبی قرار دیا۔ اسی طرح ایک نبیہ بھی کھڑی ہوئی، نبی جتنے بھی آئے ہیں مرد ہی آئے ہیں، اللہ نے مردوں کے حساب میں ہی انبیاء کو رکھا، کوئی عورت نبیہ نہیں بنی، اور یہ جو ہے کھڑی ہو گئی میں بھی نبی۔ جب مرد نبی بن سکتا ہے، مسلمہ نبی بن سکتا ہے، میں اس سے کم نہیں، میں بھی اپنے قبیلے کے سردار ہوں، تو میں بھی نبی۔ لیکن بعد میں جو ہے پھر جو ہے جب انہیں مارا گیا، امام اس کا مسلمہ مارا گیا، تو پھر اس کو عقل آئی، اور پھر جو واپس وہ ایمان پر آ گئی، تو سجح بنت حارثہ نام تھا۔ تو یہ سلسلہ اسی وقت سے شروع ہو گیا، اور آخری جو دور جو ابھی جو 1839 میں یہ غلام احمد قادیانی پیدا ہوا۔ یہ ایک عام سا آدمی تھا، لیکن انگریزوں نے اس کو پڑھایا چڑھایا، اور وہ پہلے تو جیسے دعویٰ کہ میں مجدد ہوں، دین کی تجدید کرنے والا ہوں میں، پھر اس کے بعد جو منتقل ہوا کہ میں مہدی ہوں، مہدی منتظر ہوں، میں ہی ہوں، پھر اس کا منتقل ہوا میں مسیح ہوں، عیسیٰ، اور کہا کہ عیسیٰ کی روح اوپر گئی، لیکن جو ہے ان کا جسد جو ہے قادیان میں ہے۔ پھر چند دنوں کے بعد دعویٰ کہ وہ قادیان میں جو جسد تھا وہ جو میری شکل میں آ گیا تھا، تو میں مسیح، میں عیسیٰ کی روح میرے اندر آ گئی۔ پھر اس کے بعد جو آخری جو تھا کہ میں اللہ کا نبی، مجھے بنا کر بھیج دیا گیا ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر جو آیت ہے وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، سورۃ الاحزاب کی جو آیت ہے، تو اس آیت کو جب اس کے سامنے رکھا گیا، بھائی یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بنا دیا، نبیوں کے سب سے آخر بنا دیا گیا، تو پھر تم کہاں سے نبی بن سکتے ہو؟ تو کہا کہ نہیں جی، اس کا مسئلہ دوسرا ہے، اس کی تعویل دوسری ہے، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء آ سکتے ہیں، میں بھی ایک نبی ہوں، لیکن حضور کی مہر کے ساتھ آؤں۔ خاتم کا مطلب مہر، سیل،
تو رسول اللہ کبھی مجھے سیل بنا کر سیل جو ہے لگا کر بھیجے ہیں. تو اس طرح کی جو ہے الٹی سیدھی باتیں جو ہے کرتا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا ہی میں اس کو ذلیل کیا، اور صرف اس کی ذلت کو بھی انسان پہ سمجھے تو پھر جو ہے اس سے جو ہے اس کے یہ جتنی بھی جو ہے باتیں تھیں، یہ جتنے بھی جو ہے بکواس اس نے کی ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ، وہ واضح ہو جائے گا. اور 1908 میں اس کا انتقال ہوا، اور بڑا ہی شرمناک انتقال ہوا اس کا. دنیا ہی میں وہ ہیضے کی بیماری کالر میں مبتلا ہو گیا، واش روم سے نکلتا ہی نہیں تھا، جیسے نکلا پھر بھاگو اندر، نکلا بھاگو اندر، اسی حالت کے اندر جو ہے اسی واش روم میں گر کر اس کی موت ہوئی. سر جو ہے اللہ تعالیٰ نے واش روم کے اندر ہی جو ہے اس کو الٹا دیا، تو اس حالت میں اس کی موت ہوئی. جبکہ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے کو اللہ کا نے حفاظت کیا ہے دجال سے، تعاون سے، میرے قادیان میں بھی تعاون داخل نہیں، خود تعاون میں اللہ کا مبتلا کیا، اس کو یہیں پر ذلیل کر دیا، تعاون حیضے میں مر. تو اب لیکن برا ہو شیاطین اور دجالین اور ان کے ساتھیوں کا ان چیزوں کے اندر جو ہے وہ شیاطین جب لگ جاتے ہیں پوری فورس کو لگا دیتے ہیں تو برائی عام ہوتی ہے. اسی طرح اس کے ماننے والوں کا بھی جو ہے ایک جتھا تیار ہوا، اور یہ یہاں پر ہمارے پاس کم ہے، ادھر بھی حیدرآباد کا نہیں پتا مجھے لیکن چنئی میں ہیں، اور اس طرح انڈیا کے دوسرے اور جگہوں پر بھی ہیں، اور زیادہ جو ہے موجود ہیں یہ لوگ اپنے قادیان میں، اور پھر پنجاب کے علاقے کے اندر، پاکستان کے اندر، بلکہ پاکستان کی ان کے اپنے پارلیمنٹ کے اندر بھی یہ لوگ کئی بڑی تعداد میں موجود ہیں. اور سب سے زیادہ فارین کنٹریز کے اندر ان کا جو ہے شور چلتا، وہاں پر ان کی تبلیغ ہوتی ہے. اور یہ لوگ جانے جاتے ہیں یا تو مرزائی کے نام سے، یا احمدی کے نام سے، یا قادیانی کے نام سے، یہ تینوں نام سے لوگ جانے جاتے ہیں. لیکن دیکھنے کے لیے بالکل جو ہے آپ ہی کی طرح ہوں گے، آپ ہی کی طرح بات کریں گے، آپ ہی کی طرح کلمہ بھی پڑھیں گے، آپ ہی کی طرح جو نمازیں بھی پڑھیں گے، بظاہر یہ بھی آپ کی طرح، لیکن عقیدے کے اعتبار سے کیونکہ رسول اللہ کے بعد وہ غلام محمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں، اس کے طریقے پہ چلتے ہیں، اور محمد رسول اللہ کا طریقہ ان کے لیے اہم نہیں ہے. تو لہٰذا جو وہاں سے فرمائشیں یا فرمان جاری ہوتے ہیں وہ جو اس پر چلنا ان کے لیے ضروری ہے. تو وہاں پر ان کے پاس بھی امامت کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا. اس کے بشیر الدین، پھر پتہ نہیں کون کون جو یہ امامت کا سلسلہ ان کے اندر بھی. اور اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ ہر فرقے کے اندر، ہر فرقے ایک ہی فرقہ نہیں ہے، ہر فرقے کے اندر کئی فرقے آ گئے. اور شیعوں کا، رافضوں کا فرقہ تھے 72 فرقوں سے بھی زیادہ، اور ان کے اندر 2 مشہور فرقے ہیں. ایک جو ہے، ایک وہ ہے جو بہائیہ، جو بہاؤدین کا، اور دوسرا جو فرقہ جو ان کا جو ہے وہ بابیہ. اور اس طرح جو خواجہ فرقہ، جو باطنی فرقے اسماعیلی فرقے ہیں، وہ بھی کئی ایک فرقے ہیں، جن میں سے بہرا فرقہ اور خواجہ فرقہ، یہ 2 فرقے جو ہے مشہور ہوئے. ان سب کے عقائد جو ہے جو ملتے ہیں، کیا ہے، کہاں جا کے ملتے ہیں؟ تمام صحابہ کا فرق. اگرچہ کہ اپنے اماموں کے اعتبار سے الگ الگ ہو گئے. جو امام جعفر صادق کے جو 2 بیٹے تھے، تو ایک بیٹے کو ایک امام بنا لیے، دوسرے بیٹے دوسرا امام بنا لیے، 2 فرقے ہو گئے. لیکن عقیدے کے اعتبار سے وہیں جا کے ملتے ہیں کہ تمام صحابہ کافر ہے. قرآن جو ہے بدل گیا، قرآن محفوظ نہیں ہے. اور اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی بنا دیا گیا، بائی چانس بنا دیا گیا. اللہ نے جبریل تو کہا تھا کہ علی کو نبی بناؤ، اور علی سے جبریل دشمنی تھی تو لے جا کے جو ہے محمد پر نعوذ باللہ وحی اتار دی. اب 30 سال تک وہی آتی رہی، اللہ تعالیٰ بے خبر موجود تھا، بے خبر تھا، اس کو معلوم نہیں جبریل کہاں جا رہے ہیں. جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کرتے ہیں، اور علی بیچارے جو ان کو ہونا تھا نبی، اور اللہ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہی کہاں چلی. اتنی بکواس ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے. تو یہ 3 فرقے ہیں جو خطرناک فرقے ہیں، اور یہ تینوں وہ ہیں جو ہم مسلمانوں کافر کہتے ہیں. یہ ہے مسئلہ. تمام صحابہ تو کافر ہے، لیکن جو ان کے عقیدے کو نہیں مانتا، جو ان کے اس کے مذہب پر نہیں آتا، وہ کافر. تو ہم تمام جتنے بھی اہل السنہ ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں، وہ سب کے سب ان کے نظر میں کافر. تو یہ تینوں بڑے خطرناک ہیں. ایک خوارج، دوسرا یہ شیعہ جن کو رافضہ کہا جاتا. شیعہ جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، شیعہ جو ہے اس وقت تھے جب شیعہ علی بن کر تھے. شیعہ علی کو علی کا ساتھ دینے والے. بعد میں جو ہے حضرت علی کے خلاف انہوں نے غداری کی، حضرت علی کی حکومت کو گرایا، پھر حسن کو زہر دیا، حسین کو جو ہے کربلا میں شہید کیا ان کے معصوم بچوں کے ساتھ میں. یہ سب یہ اہل کوفہ، یہی وہ شیعہ تھے جو بعد میں بدل گئے. حکومت کا زور پڑا، عبید اللہ بن زیاد نے حکم نامہ جاری کر دیا، جو بھی جو ہے قتل خواہ ہے، قتل کر بلایا ہے کوفے میں حسین کو،
ان سب کو چن کر قتل کرو۔ تو جب یہ حکم نامہ جاری ہوا تو انہوں نے کیا کہ رات پورے ٹینٹس کو انہوں نے جو ہے جلا دیا، پورے خیموں کو جلا دیا، تاکہ وہ خطوط جو حضرت حسین جو لائے تھے ساتھ میں، ان کی غداری کا جو ثبوت تھا وہی بلائے تھے نا، وہ تمام خطوط جل جائیں، کوئی نہ پکڑا جائے۔ اور مارنے کے لیے لشکر میں عبید بن زیاد کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ تو یہ کوفے کے یہ لوگ یہی ہیں، وہ شیعہ جو وفادار علی کے نام سے اٹھے تھے، شیعان علی کے نام سے اٹھے تھے، بعد میں غدار علی بنے غدار حسین بنے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو صحابہ کو کی توہین کرتے ہیں۔ تو ان تینوں کو جو ہم ذہن میں رکھیں، ایک جو ہے قادیانی، دوسرا رافضی، اصل میں رافضہ ان کو شیعہ نہیں کہنا چاہیے، یہ رافضہ ہیں۔ رفض کا مطلب جو دین کے مسلمات کے انکار کرتے، یہ رافضہ، صحابہ نے ان کو رافضہ کہا۔ اور اسی طرح جو ہے تیسری چیز کون ہے؟ یہ خوارج۔ یہ تین وہ ہیں جو بظاہر مسلمان ہیں لیکن حقیقت میں اسلام میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور جمہور جو علماء جو ہیں اس دور کے بھی اور اس سے پہلے بھی ان تینوں کو کافر قرار دیا ہے۔ یہ اور بات ہے، اب شخصی طور پر کسی کافر کہیں تو پھر جو ہے اس کو کیا کہنا چاہیے، اس کے عقائد کو معلوم کرنا چاہیے، اس کو حجت پوری کرنا چاہیے، اس کے بعد نہ مانے تو پھر وقت کی حکومت یا وقت کا قاضی اس پر فتویٰ لگائے گا۔ لیکن عمومی طور پر ایز اے فرقہ یہ تمام تینوں فرق جو ان کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، یہ کافروں کی لسٹ میں ہے، چونکہ ان کی لسٹ میں ہم تمام دے کافر ہیں۔ یہ تین وہ فرقے ہیں جن کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے تھا، جو مختصر انداز میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا تو بعض ہمارے اپنے مسلمان ہماری جماعتوں کے اندر، جو ہماری صفوں کے اندر جو کچھ جماعتیں ہیں جو گمراہیوں میں چلے گئے ہیں، ہم ان کو کافر تو نہیں کہتے، ہماری جماعت کے لوگ ہیں، مسلمان ہیں، ہمارا کلمہ پڑھنے والے، ہم کو مسلمان سمجھنے والے، ہمارے پیچھے نماز پڑھنے والے، ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن پھر بھی یہ چند گمراہیاں ہیں جو ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ کچھ ڈیویشنس آ گئے ہیں، تو اس کو بھی جاننا ہے۔ انشاءاللہ کسی موقع پر انشاءاللہ اس موضوع پر بات ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا اس سے اللہ تعالیٰ ہمارے علم کو بھی بڑھائے، اور عمل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا یہ جمع ہونا اللہ قبول فرمائے۔ جس طرح ان مبارک چہروں کو اللہ نے جمع فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے جنتوں میں بھی جمع فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا۔ کوئی سوال ہے؟ کوئی سوال ہے؟ 2-4 منٹ کے لیے وضاحت کا پوچھے۔ جی اور شاہی مجھے کچھ ایسا کچھ دیکھیے بھائی، ہر وقت کے اندر، ہر زمانے کے اندر اس طرح کے ابالیسا، اس طرح کے شیاطین کھڑے ہوتے، نیا نہیں۔ جب رسول اللہ کے دور ہی میں جو کھڑے ہو گئے تو اس کے بعد جہالت جتنی بڑھتی جائے گی، جاہلوں کے درمیان میں یہ لوگ اٹھتے ہیں۔ اور مصیبت کیا ہے؟ کیونکہ ہماری عوام کو دین سے کوئی واسطہ نہیں، ہم مارپیٹ مسلمان، ہمارے باپ دادا مسلمان، امی ابا مسلمان، ہم بھی مسلمان، ہم کو اسلام سے صرف نام کا تعلق، تو ہم کو اساسیات نہیں معلوم ہے، مسلمات نہیں معلوم ہے، جو اہم چیزیں جو اسلام کی وہ نہیں معلوم۔ کئیوں کے بھی نہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ آخری نبی ہے، وہ آخری رسول ہیں، آپ کے بعد جو بھی آئے گا جھوٹا۔ اگر یہ عقیدہ اگر معلوم ہوتا تو پھر کوئی بھی جو گوہر شاہی ہو، کوئی اور شاہی ہو، وہ تو تباہی، وہ شاہی کے بجائے اس کو تباہی مانے گا۔ یہ تو دین و ایمان کی تباہی کے لیے نکلا۔ تو اگر مسلمانوں کو اویئرنیس اگر دیا جائے تو خود ہی وہی لوگ مخالف ہو جائیں گے جو اس کو مان رہے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے فتنے ہر دور کے اندر آئے، اور سب سے آخری فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا، جو سب سے بڑا رئیس الدجالین ہے۔ وہ تو اپنے آپ کو الہ بولے گا اور لوگ اس کو مانیں گے، وہ اپنے آپ کو خدا بولے گا، اور وہ خدا ہے، لوگ سجدے کریں گے اس کو، وہ خدا ہے، اس کے حکم کی اطاعت کریں گے۔ تو جہالت جتنی عام ہوگی نا، اتنے ہی زیادہ فتنے بھی بڑھتے جاتے ہیں۔ فتنوں کے اندر لوگ گرنے والے بھی ایسے ہوتے ہیں جو ان کو صحیح مانتے ہیں۔ تو اس کا ایک ہی علاج ہے، وہ یہ کہ ہم کتاب و سنت طرف واپس آئیں، اپنے علماء سے جڑیں، جو آپ کے محترم علماء ہیں۔ کوئی بھی معاملے کے اندر آگے بڑھنے سے پہلے ان سے گائیڈنس لیں، ان سے مشورہ کریں، ان سے تعلق رکھیں، کیونکہ گمراہیاں بہت ہیں، فتنے عام ہیں، آپ کس ڈگر پر کہاں جو ہے جا کر گر جائیں گے نہیں معلوم آپ کو۔ تو کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے آپ مشورہ کریں اپنے علماء سے، جو حق پرست علماء ہیں، اہل حدیث علماء ہیں،
اور جو ہے کتاب و سنت کی تعلیم دینے والے جو علماء ہیں آپ ان سے مشورہ کر کے پھر آگے بڑھیں تو پھر آپ سیف سائڈ ہوں گے۔ آپ اپنی منمانی کریں، کوئی بھی کچھ کہے، کوئی بھی کچھ نعرہ لگائے، آپ اس کے پیچھے کے چلنا شروع کر دیں تو پھر دعات علی ابواب جہنم، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم کے دروازوں پر یہ داعی ہیں، جہنم کے دروازوں پر بلا رہے ہیں تم کو، اور ان کے بلانے میں اتنی چاشنی ہوگی، اتنا جو ہے دکھاوا ہوگا، اتنا جو ہے تزئین ہوگی کہ لوگ ان کی ظاہری شکل سے جو ہے لوگ گمراہ ہو جائیں، بہک جائیں۔ تو یہ اس طرح کا دور ہے، تو ایسے میں وہ ہر دور میں اٹھیں گے، اس سے ہمیں پرواہ نہیں کہ یہ تو ہے گمراہ لوگ ہیں، ان کو اٹھانے والے بھی شیاطین ہوتے ہیں، لیکن ان سے بچنا ہمارا کام۔ یہ کب ہم بچیں گے؟ جب ہم کتاب و سنت سے ہمارا تعلق جڑے، ہم قرآن کو پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ کے صحیح حدیث موجود ہیں اس کی طرف آئیں، اور علماء کی مجلسوں میں حاضر ہوں، حق پرست علماء کے ساتھ آپ کا تعلق اور رابطہ ہو، تو پھر فتنوں میں گرنے سے آپ کو جو ہے ایک رکاوٹ اللہ کی توفیق سے بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ آپ لوگوں کو خوشخبری دینا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ کئی لوگوں کو تو اطلاع مل گئی کہ الحمدللہ 7 والی زمین کا رجسٹریشن ہو چکا ہے، الحمدللہ جو 1200 اسکوائر فیٹ انشاءاللہ اس مسجد میں شامل کی جائے گی ایکسٹینشن میں انشاءاللہ باذن اللہ۔ تو کارروائی اس کی مکمل ہو گئی، اور جو لوگ آکوپائڈ تھے وہاں پر وہ لوگ بھی الحمدللہ خالی کر دیے، ڈیمولیشن کا ورک بھی الحمدللہ شروع ہو چکا ہے۔ تو انشاءاللہ چند مہینوں کے اندر وہاں پر اس مسجد کا ایکسپینشن ہو جائے گا۔ تو گراؤنڈ +2 کا ابھی فی الوقت ہمارے پاس پلان ہے، کیونکہ اپروول کے اعتبار سے بڑا مسائل چلتے ہیں، تو انشاءاللہ اب اس کے لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو مسجد کی تعمیر کے اعتبار سے اب جو بھی پاک نفوس اس کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ابھی دروازہ کھلا ہے۔ تو اس میں انشاءاللہ ہمارا پروگرام یہ ہے کہ چونکہ گراؤنڈ +2 1200 اسکوائر فیٹ کا، یہ 3600 اسکوائر فیٹ کا سمجھیے کہ جب اس وقت ہم تعمیر کے اعتبار سے ہم نے پلان بنایا ہوا ہے، تو یہ ایک مربع قدم 1 اسکوائر فیٹ 3000 روپیے، اور ایک مسلح 8 اسکوائر فیٹ کا ایک مسلح جو ہے 24000 روپیے، یہ جو ہے ہم نے متعین کیا ہے۔ اب جو جس استطاعت کے اعتبار سے آگے بڑھنا چاہتے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو آپ لوگ آگے بڑھیں۔ جو بھی QR کوڈ کے ذریعے سے یا بینک کے ذریعے سے مسجد کے ایکسپینشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں، یا کوئی ہمارا آفس پہنچ کر جو ایک عطیہ دینا چاہتے ہیں، ان کے لیے الحمدللہ اللہ نے دروازہ کھول دیا ہے، اور چند مہینوں کے اندر انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ یہ بھی انشاءاللہ تعمیر ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اگلے رمضان سے پہلے انشاءاللہ ہم وہاں پر بھی نماز پڑھنے والے انشاءاللہ بن جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ، بارک اللہ فیکم۔